یہ حدیث ہے جس کی شرح بیان ہو رہی ہے کہ بڑا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو. پر میں اس سے مراد کیا ہے؟ کس نکاح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت والا کہا؟ کہ جس میں جانب فریقین یعنی دلہا دلہن والوں میں سے کوئی جانب مقروض نہ ہو جائے، کسی کو قرض نہ لینا پڑے، مہر معمولی ہو، جہیز بھاری نہ ہو، کوئی سخت شرط نہ رکھی جائے، محض اللہ کے توکل پر لڑکی دی جائے، کوئی ناجائز رسم نہ کی جائے، گناہ کا کام نہ کیا جائے. ایسے نکاح کو حدیث پاک میں برکت والا نکاح کہا گیا. ہم نے اپنے اوپر گناہوں کے بوجھ ڈال لیے، ہم نے اوپر بہت ساری غلط رسموں کے بوجھ ڈال لیے، ہم نے اپنے اوپر بہت سارے دکھلاوے کے شو کے بوجھ ڈال لیے. نکاح جیسے آسان اور بابرکت کام کو we have completely made it complicated. ہم نے اس کو بہت پیچیدہ کر دیا. بچے بچیوں کی عمریں ہو جاتی ہیں شادی کی مگر نہیں کرتے. کیوں؟ بڑی تیاری کرنی ہے، بڑے جہیز، بڑے بری، بڑا ہال، بڑا فنکشن، بڑی مہندی، بڑا ولیمہ، بہت بڑا ہم نے فنکشن کرنا ہے، اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں. بڑے بڑے تیاری کے سوٹ اور بڑی بڑی ہم نے تیاریاں کر کے جناب عجیب و غریب قسم کی رسمیں بھی کرنی ہے. وہ سارا کرنے کے لیے ہمیں اتنا بڑا پلان کرنا ہے، اس کی تیاری کے لیے وقت چاہیے. بچے بچیوں کی عمریں ہو جائیں نکاح کی، ان کے نکاح کر دو. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کونین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ شاکرہ رقیہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے بڑھ کر کسی کی بیٹی عظمت والی نہیں ہو سکتی. جب شہزادی کونین کا نکاح میرے مولا کائنات کے ساتھ سادگی کے ساتھ ہو جائے تو پھر کسی کی بیٹی سیدہ خاتون جنت کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تو شہزادی کونین کے نکاح کو آئیڈیل بنا کے اپنی بچیوں کے نکاح ایسے سادگی کے ساتھ کر دیے جائیں، شریعت اور سنت کے مطابق نکاح کا معاملہ کریں. یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے سکون نہیں، اللہ کا گھر ہے، نکاح ہے، برکت والی دعا ہو رہی ہے. یہ ہم نے بڑے بڑے جو فنکشن کر کے عورتیں مرد اکٹھے کر کے طوفان بدتمیزی بپا کر کے بے حیائی کر کے بے پردگی کر کے اور خلاف شریعت کام کر کے ناجائز رسمیں کر کے ہم نے شادی جیسے بابرکت کام کو خانہ بربادی کا ذریعہ بنا دیا ہے. یہ مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کی شرح آج سے وہ 70-80 سال پہلے لکھی ہوگی. اس وقت جس دور کو ہمارے پرانے بابے بھلا زمانہ کہتے تھے. آج کے میوزک، موسیقی، مہندیاں، اور مہندی تو غیرت کا جنازہ ہے نا جو گلیوں میں لے کے نکلی بچیاں، تو یہ مہندی اور یہ تماشے یہ اس وقت نہیں تھے. مفتی احمد یار کا نعیمی نے اس وقت حدیث کی شرح میں ایک جملہ لکھا تھا کہ آج ہم نے شادی جیسے بابرکت کام کو خلاف شرع کاموں اور ناجائز رسموں کے ذریعے خانہ بربادی نہیں خانہا بربادی کا ذریعہ بنا دیا ہے. یہ اس وقت مفتی صاحب نے لکھے تھے جملے کہ ناجائز رسموں کے ذریعے ہم نے شادی کو خانہ بربادی کا ذریعہ بنا دیا ہے. تو یہ خانہ بربادی اس وقت لکھا تھا. تو آج کا دور اگر مفتی صاحب آج کی موسیقی، آج کی شرابیں، آج کا ناچ، آج کا گانا، آج کے حالات کو ان کو پتہ چلتا تو اس کو خانہ بربادی اور خانہا بربادی کے ساتھ کیا جملوں کے ساتھ تشبیہ دیتے. اب خود امیجن کریں، خدا را اپنے معاشرے کو بے حیائی سے بچانے کے لیے پریکٹیکلی اپنا کردار ادا کریں. ڈیبیٹ کر لینا، آرگومنٹ دے دینا، صرف زبان سے کہہ لینا یہ نہیں کافی. We have to do something practically for the preaching of Islam. اسلام عمل کے ساتھ تقاضے مانگتا ہے. زبانی نعرے لگا لینا کافی نہیں ہے کہ جناب بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، بے حیائی نہیں ہونی چاہیے. That's it. جو لوگ کہتے ہیں جناب شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، بچے بچیوں کی خوشی ہے، تھوڑا انجوائے کر لینے دو، سب چلتا ہے. ان کو سمجھانا پڑے گا سب نہیں چلتا. شراب نہیں چلتی، گانا نہیں چلتا، بے حیائی نہیں چلتی، گندے کام نہیں چلتے، اللہ رسول کی نافرمانی نہیں چلتی. بس میرے مصطفیٰ کا حکم چلتا ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم چلتا ہے. یہ ذہن میں بٹھانا ہوگا.
اور اگر کوئی آج یہ کہے کہ جناب تم مولوی لوگ ہو، فنڈامنٹل سوچ ہے تمہاری، پرانی خیالات کی باتیں ہیں، اولڈ مائنڈیڈ لوگ ہو، تم پینڈو خیالات کے لوگ ہو، تمہیں دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی، حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، اور تم مولوی صاحبان ابھی کچی مسجد نبی کی باتیں کرتے ہو، 21ویں صدی میں 5ویں صدی کی باتیں بتاتے ہو، تم لوگ ترقی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم یہی سمجھاتے بھائی ہم ترقی سے نہیں روک رہے، ہم تمہیں ریسرچ سے نہیں روک رہے، ہم تمہیں ٹیکنالوجی سے نہیں روک رہے، ہم تمہیں آگے بڑھنے سے نہیں روک رہے، ہم تمہیں بے حیائی سے روک رہے ہیں، ہم تمہیں بے شرمی کے کاموں سے روک رہے ہیں، ہم تمہیں اللہ رسول کی مخالفت سے روک رہے ہیں۔ اللہ رسول کی فرمانبرداری میں تم چاند کیا مریخ پہ چلے جاؤ، اگلے سیاروں پہ چلے جاؤ، اسلام تمہیں ترقی سے نہیں روکتا، اسلام تمہیں ریسرچ سے نہیں روکتا، اسلام تمہیں ٹیکنالوجی سے نہیں روکتا۔ بڑھو آگے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، چلو آگے سے آگے جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم چاند پہ جانے والوں سے متاثر ہو کے ان کے طور طریقے اپنا لیں، اٹس امپاسبل، ہم غیروں کے طریقے نہیں اپنا سکتے، کیونکہ ہم جدھر دل دے چکے ہیں نا، وہ مصطفیٰ اس شان کے مالک ہے کہ تم 21ویں صدی میں پوری ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ چاند پہ جانے کی بات کرتے ہو، اور میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے چاند کو انگلی کے اشارے سے ٹکڑے کر کے دکھا دیا ہے۔ تم چاند پہ جا کر کہتے ہو مریخ پہ جانا ہے، مریخ پر ہم بچپن سے سن رہے تھے کہ جانے کی بات ہے، ہم ان سے کیسے متاثر ہو جائیں جن کی ترقی سے تم متاثر ہو کر ہمیں کہتے ہو کہ ان کے طور طریقے اپنا لیں۔ ہم اس مصطفیٰ کے قدموں میں دل رکھ چکے ہیں جو چاند نہیں، مریخ نہیں، بلکہ میرے مصطفیٰ کے بارے میں تو رب نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اے میرے محبوب کے بارے میں رب نے فرمایا سورہ نجم میں فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت جن کو ہم نے دل دیا ہے، جن سے ہم نے پیار کیا ہے، وہ میرے محبوب رات کے قلیل حصے میں کنڈی ہلتی رہے، بستر گرم رہے، پانی چلتا رہے، ادھر اتنا بھی وقت نہ گزرے، میرے مصطفیٰ کائنات کی سیر کر کے رب کا دیدار کر کے بھی پلٹ کر آ جاتے ہیں۔ ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کے پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے، لہذا اپنی محبتوں کا مرکز، اپنی چاہتوں کا مرکز، اپنی عقیدتوں کا مرکز مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کے رکھیں۔ ہم کسی اور کی طرف کیوں جائیں؟ وہ کسی نے کہا تھا نا، کسی اور دا خیال چنگا لگدا ہی نہیں، سونا تیرے جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار ایہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، ویکھ کے وہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھا نا، وہ کافر بولے کل وجہہ لیس بوجہ کذاب، خدا کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ چہرہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، جن کا چہرہ دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ جائیں۔ وہ میرے برادر اعلیٰ حضرت نے کہا تھا اے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ رب نے ہمیں ان کا امتی بنایا اور ان کی فرمانبرداری کرنے کا حکم دیا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان کی پیروی کرو، ان کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہم ان کو فالو کر کے زندگی گزارے، اپنے ہر معاملے میں شریعت کو سنت کو مقدم رکھیں، غیروں کے طریقوں پر نہ چلے، اپنی بہو بیٹیوں کو سمجھائیں، اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو ان کو سمجھائیں کہ میری بہن ہے میری بیٹی، تجھے کسی اداکارہ ناچنے والی فنکارہ کو آئیڈیل نہیں بنانا۔ یہ فیشن آتے کہاں سے؟ کسی ناچنے والی عورت کا لباس دیکھا، کسی تھیٹر والی کا انداز دیکھا، کسی ڈرامے میں کسی نے، کسی ماڈل نے کسی ایڈورٹائزمنٹ میں کوئی لباس، کوئی انداز، کوئی تراش خراش، کوئی طریقہ یہ دکھا دیا، انہوں نے وہی طریقے بنا دیے، تو چاک اونچے کر دیے، کبھی دوپٹے اتار دیے، کبھی گلے کھلے کر دیے، تو باریک دب لباس کر دیے، تو کبھی جناب ٹراؤزر ٹائٹ کر دیے، تو یہ کہاں سے آتے ہیں فیشن؟ واٹ از دا سورس آف دس فیشن؟ کہاں سے آتے ہیں؟ ہر 6 ماہ بعد پتہ چلتا ہے فیشن چینج ہو گیا جی، اسٹائل پرانے ہو گئے جی، کپڑے اب وہ نہیں پہننے، فیشن چلا گیا۔ کہاں سے آتے ہیں فیشن؟ کبھی سوچا ہے ہماری بہو بیٹیاں کن کے طور طریقے پر چل پڑی ہیں؟ یہ انداز، یہ طریقے، یہ بے حیائی والا انداز،
بے پردگی والا انداز، یہ ایسا لباس جس میں جسم کے اعضاء رنگت یا جسم کی ظاہر ہوتی ہو صاف، حدیثوں میں قیامت کی نشانیوں میں بیان کی گئی تھیں یہ چیزیں۔ عورتیں لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہو، قیامت کی نشانیوں میں بیان کی گئی تھی۔ لباس پردے کے لیے پہنا جاتا ہے، نہ کہ بے پردگی کے لیے پہنا جاتا ہے۔ لباس جسم چھپانے کے لیے پہنا جاتا ہے کہ جسم دکھانے کے لیے پہنا جاتا ہے؟ آج کے لباس تو جسم کو جو وہ نمایاں کرنے کے انداز بنا کر بنایا جا رہا ہے نا۔ یہ فیشن آتے کہاں سے؟ ان ہماری بہو بیٹیوں کے نداکاراؤں اور فنکاراؤں کے پیچھے نہیں چلانا ہم نے، ان ہماری بہو بیٹیوں کو سمجھانا ہے کہ میری بہن ہے، میری بیٹی، تجھے آئیڈیل بنانا ہے نا تو شہزادی کونین کو آئیڈیل بنا کے چل۔ تجھے آئیڈیل بنانا ہے تو مفتیہ اور حبیب خدا سیدہ عائشہ صدیقہ کو آئیڈیل بنا، تیری دنیا بھی سنور جائے، تیری آخرت بھی سنور جائے۔ زندگی گزارنی ہے تو ان مقدس صحابیات کی سیرت کو پڑھو، امہات المومنین کی سیرت کو پڑھو، نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیوں کی سیرت کو پڑھو۔ ہمیں غیروں کے فیشن کے پیچھے نہیں دوڑنا۔ تو لہٰذا ہم نے اپنی بہو بیٹیوں کو بھی سمجھانا ہے کہ حیا کی چادر اپنائیں، اللہ پاک ان کو حیا اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور شادی بیاہ کے موقع پر سب نیت کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ خلاف شرع کوئی رسم، کوئی ناجائز کام نہیں کرنا، ہم نے انشاءاللہ اللہ رسول کی فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس نکاح میں اللہ برکت عطا فرمائے، دلہا دلہن کے دونوں گھرانوں کو، دونوں خاندانوں کو اللہ خوشیاں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، یار زندہ صحبت باقی اللہ زندگیاں رکھے، خیر رکھے۔ کبھی طور میں انشاءاللہ زیادہ وقت کے لیے بھی موقع بنا تو انشاءاللہ بھی آئیں گے۔ اللہ پاک خیر و عافیت والے معاملے رکھے، ہمارے اس بچے بچی کو اللہ خوشیاں اور برکتیں عطا فرمائے، محمد رافع اور ان کی زوجہ کو اللہ برکت دے۔ وہ ایک دعا میں نے پڑھی تھی، وہ میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں۔ تو وہ دلہا دلہن کو شادی کے موقع پر، یہ ایک کتاب میں پڑھا تھا کہیں کہ یہ دعا دینا سنت ہے، یہ دلہا دلہن کو شادی کے موقع پر یہ دعا دینا۔ میں پڑھاتا ہوں، آپ پڑھ دیں۔ ہمارے محمد رافع کو ہم عربی میں یہ کہہ رہے ہیں، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے: اللہ تجھے برکت دے اور تم دونوں پر برکت کرے اور تم دونوں کو بھلائی میں جمع رکھے۔ اس دعا کا ترجمہ ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر دعا دیتے تھے جب کسی کا نکاح ہوتا تو اس دلہا کو۔ تو پڑھ لیں: بارک اللہ لکا و بارک علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ یعنی ہم نے دلہا کو کیا دعا دی ہے؟ بارک اللہ لک، اللہ تجھ پر برکت دے، وبارک علیکما، اللہ تم دونوں پر برکت کرے، وجمع بینکما فی خیر، اللہ تم دونوں کو خیر میں جمع رکھے۔ کیسی پیاری دعا اللہ کے محبوب نے دی، برکت کی اور خیر کی۔ اللہ ان دلہا دلہن کو اس دعا کا، دعائے مصطفیٰ کا فیضان عطا فرمائے، آمین۔ آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اختتام کی بات۔